جو نیکسٹ جنریشن ہیں، جو شاید کچھ بچے ایسے ہیں جن تک نہیں پہنچا یا جو اس سے غافل ہیں، ان تک پہنچ سکے، جس صورت میں بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. بٹ الوی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائے گا. انہوں نے کیونکہ ذکر کر دیا ہے مولا عباس علمدار علیہ السلام کا، جو سقائے حرم جو لڑنے کے لیے اجازت مانگتے رہے، جانا چاہتے تھے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا انہوں نے ذکر کیا، جو پانی کے لیے طلبگار تھیں، چچا کو دیکھتی رہیں، علم تو واپس آیا، علمدار نہ آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر المعین. سب سے پہلے آپ کی ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماہ محرم کے ان ایام میں آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو سید الشہداء اور خانوادہ رسالت کی شہادت پہ ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. بالکل. دیکھیں یہ سلسلہ نبوت ہے. جب عاشور کی بات آ رہی ہے تو ہمیں اس سلسلے کو دیکھنا ہے کہ اس وقت کی سپر پاور کی شکل میں یزید موجود ہے، اور یزید لعین نے حق کے نمائندے سے، جو حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک نمائندگی رکھتا ہے، اس سے بیعت طلب کی ہے. اور سید الشہداء کو ان تمام واقعات کا علم تھا. حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جسے ہم وفا کا پروردگار کہتے ہیں. بالکل. جناب ابو الفضل العباس کا امتحان باقی تمام جتنے بھی جری سے ان سے مختلف تھا. ایک بہادر اور شجاع انسان کے لیے لڑنا، مرنا، کٹنا یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. سب سے بڑی مشکل ہے کہ انسان طاقت رکھتا ہو، حوصلہ رکھتا ہو، شجاعت رکھتا ہو، اور شجاعت قلبی کا نمائندہ ہو. اس کے بعد وہ صبر اور حوصلہ. اصل کمال ابو الفضل العباس یہ ہے. آپ دیکھیں جناب ابو الفضل العباس کتنے مقامات پہ اس صبر کے امتحان سے گزرے، اور یہ مشکل ترین ہے کہ شجاع انسان صبر کرے. پہلا امتحان جب 2 محرم کو آپ وارد کربلا ہوئے اور خور نے آ کے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، تو یہ بہت مشکل تھا علی کے شیر کے لیے برداشت کرنا کہ وہ بھی موجود ہو اور کوئی لعین یہ جسارت کرے کہ سید الشہداء کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے. لیکن چونکہ اطاعت امام کا درس جو ہے انہوں نے لیا تھا، ابو الفضل العباس نے آگے آپ دیکھیں جب خیام حسینی لگائے گئے 4 محرم کو دوبارہ خیام حسینی وہاں سے اکھاڑنے کا کہا گیا. بہت مشکل تھا اس جری کے لیے کہ کس طرح وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی تلوار تھی، ذوالفقار تھی، کیسے اس نے اپنے تمام قوتوں کو یکجا کر کے ابو الفضل العباس نے اطاعت امام میں ان خیام کو وہاں سے اکھاڑا. ایک واقعہ جو حضرت ابو الفضل العباس کی وفا کی انتہا کو چھوتا ہے کہ جب عصر عاشور تمام جو جانصاران سید الشہداء شہید ہو گئے، اور آخر میں یہ ہستی باقی رہ گئی اور بارگاہ امامت میں آئی. کہا مولا عباس کو اب اجازت دیں. اب اجازت مانگی تو ایک دفعہ سید الشہداء نے کہا کہ تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. باب الحوائج ابو الفضل العباس کی آنکھوں سے اشک روانہ ہوئے. کہا مولا
وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ اس کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ 84 یتیم بچوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئیں اور خالی جام اٹھا کے کہا چچا میرا اصغر جو ہے وہ پیاسا ہے اور پیاس سے اس کے لب خشک ہو رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، یہ لمحہ یقیناً غازی ابوالفضل عباس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ کہا بیٹی سکینہ میں تو بارہا بارگاہ امامت میں جا چکا ہوں، لیکن مجھے جنگ کی پانی لانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو ایک دفعہ جناب سکینہ نے کہا کہ اجازت کی ترتیب میں عمل آتی ہوں۔ بس روایات میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا اور جناب غازی عباس کے پاس آئیں۔ اب جناب سکینہ کا سن ہے 4 سال کا، بالکل، اور ابوالفضل العباس وہ قد آور شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں، 34 سال کا سن ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اتنے قداور تھے حضرت ابوالفضل العباس، شبیہ امیر المومنین تھے کہ جب گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم جو ہے خاک سے خط کرتے تھے۔ پس جب جناب سکینہ نے مشق پہنانی چاہی تو حضرت غازی عباس نے جھکنا شروع کیا، جھکتے جھکتے اتنے جھکے کہ قریب کہ آپ کا ہاتھ جناب سکینہ کے پاؤں کے قریب آیا۔ پس یہ ہونا تھا تو وہ جو بارگاہ امامت کی گود میں پلی سکینہ تھی 2 قدم پیچھے ہٹی، کہا چچا تو نے تو وفا کی انتہا کر دی۔ یہ سکینہ کہ جو 5 اماموں کی رشتہ دار ہے، ایک امام کی بھتیجی ہے، ایک امام کی پوتی ہے، ایک امام کی نواسی ہے، یہ سکینہ تجھے دعا دیتی ہے کہ جہاں پہ بھی ذکر ہوگا تیرا ذکر سب سے سربلند ہوگا، تیرا ہاتھ جو اب اس طرف جھکا ہے کبھی بھی جھکے گا نہیں، تا قائم قیامت تیرا ہاتھ سر بلند رہے گا۔ چاہتی ہوں جو دیگر خواتین وہاں موجود تھیں، یا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تربیت ہے اور اس کے بعد یہ صبر، استقامت اور یہ تمام بہادری کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، اس پہ ذرا بتائیے، اور پھر ہم کیونکہ آخری راؤنڈ بھی ہے تو ہم اس کے درس کی طرف بھی آتے ہیں کہ دور حاضر میں ہمیں کس طریقے سے ہم ریلیٹ کر سکیں اور اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ آغا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس بات کو پہنچایا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کس لیے ہوا، کہ جب ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو صلی اللہ فرامین کو اور اعلانات کو فراموش کیا تو کربلا وجود میں آئی۔ کیا لوگ نہیں جانتے تھے، مدینہ کے افراد نہیں جانتے تھے کہ رسالت نے چوکھٹ زہرا کا کتنا احترام کیا؟ وہ چوکھٹ زہرا کہ جس پر رسول خدا جب آتے ہیں تو درود و سلام عرض کرتے ہیں، پھر وہی حسین ابن علی کہ جب بھری محفل میں آتے ہیں تو رسول خدا اپنی مسند چھوڑتے ہیں، پھر حسین و منی و انا من الحسین کے نعرے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ شام غریبہ نہ ہوتی، اس کی جرت کب آئی کہ جب در زہرا کو جلایا گیا۔ سب سے پہلی توہین جو آل محمد مصطفیٰ میں ہوئی وہ سیدہ کے در کو جلایا گیا۔ تو ہمیں یہ جو لگتا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام چاہتے تو جب یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی تو مولا کر لیتے، امام حسن نے بھی تو صلح کی تھی۔ نوجوان نسل کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں کی؟ نہ کرتے صلح کر لیتے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ بالکل، کیا وہ حسین و منی وانا من الحسین کی جو آوازیں ہیں، جو صدائیں کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، مطلب جو رسالت سے ہے وہ حسین سے ہے، اور جو حسین سے ہے وہ رسالت سے ہے۔ در حقیقت ذات محمد مصطفیٰ کو بھلا دینا کربلا ہے۔ آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فقط شیعت جمع نہیں ہوتی نام حسین پر، ہر حسینی مزاج رکھنے والا، ہر مصطفی مزاج رکھنے والا اس نام حسین پر کہ ذات محمد کو بھلا دیا اس لیے کربلا ہوئی، اس لیے کربلا ہوئی۔ ہم نے اس اجر رسالت کو بھلا دیا جس لیے کربلا ہوئی۔ وہ سانحہ کربلا کے بعد شام غریبہ کا آنا
جناب زینب سلام اللہ علیہ کو خطبے دینا، بازاروں میں درباروں میں پھرانا، مجھے اتنا بتائیے، ہم خود کو محمدی کہتے ہیں، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی. بالکل. ہاں کیسے بادشاہ تھے کہ رسالت ادب کر رہی ہے، عید مباہلہ میں اپنی نسل کو بنا کر شامل کر رہی ہے، ظاہر کر رہی ہے، اور ہم ادھر ان کی توہین کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مصطفی ہیں. اور کربلا کے میدان میں ہمیں لگتا ہے کہ نمازوں کو زیادہ ترجیحات دینا، قاری قرآن بن جانا در حقیقت دینداری ہے. اور اہل بیت اطہار کی محبت اگر دل سے نکال دیں تو کچھ تو نہیں پھر ہے. کیا ہے، ہاں، پیچھے کیا بغض علی بچتا ہے. آپ کی عبادتوں کو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے. دشمنوں کے کارواں میں نمازی بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، سب کچھ تھے. خدا کو کیا چاہیے؟ پاکیزہ ظرف چاہیے. وہ جو 72 کی شکل میں کربلا میں آئے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، وہ پاکیزہ ظرف رکھتے تھے، اور ان ظرفوں میں آل محمد کی محبت تھی. اور یہ جو توحید ہے، یہ جو رسالت کا ادب ہے، یہ جو وفا ہے، یہ آل محمد کے گھرانے سے چلی ہے. اور کب چلی ہے؟ کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ بڑی چھوٹی ہیں، اور جب نانا کی گود میں آ کر بیٹھتی ہیں تو سوال کرتی ہیں کہ نانا جان آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بھائی حسین سے؟ تو رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں. توحید کا کیا پیغام دیا جناب زینب نے؟ کہا بابا جان ممکن ہی نہیں کہ رب ذوالجلال نے جب ایک دل دیا ہو تو اس میں 2 محبتیں جمع ہو.